خدمت اور دوستی کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے کس کس مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور کس کو دوستی کے لیے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے پردرشن دے دیا کہ ہر کوئی اللہ کا دوست بن کے پیدا نہیں ہوتا، مگر خدمت گار بن کے تو ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا جڑی بوٹیاں، پتھر، ہوا، پانی سب نفس تمہارے نافع کے لیے، تم اس سے نفع اٹھاؤ، یعنی کہ خدمت لو، اور ان میں سے جو تمہاری خدمت کرے گا وہ افضل ہوگا۔ ٹھیک ہے، افضل ہوگا۔ خدمت فضیلت ہے، خدمت فضیلت، چاہے ایک جڑی بوٹی بھی تیرے کام آتی ہے تمہاری نظر میں، وہ فضیلت والی ہے، تم اس کی قدر کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ قدر کا علم ہے، کیا ہے؟ قدر کا، چاہے ایک دانہ ہی ناج کا کیوں نہیں، اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیر سے بیٹھ کے ہم نے قدر، عظمت، فضیلت، خدمت تو پڑھ لی، ہم نے قرب، معرفت، دوستی، مقام، ٹھیک ہے، گمان دوست والا نہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو بھی پیر ملے گا ہم ایک ہی کام کریں گے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جی مرید پیران دی خدمت کرتے ہیں، خدمت کر، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اندر داخل ہو۔ یہ نہیں آپ پڑھیں گے کہ مرید پیران منگل پیر بن دینے، اللہ رنگ لیندے، خدمت تو میری کس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ میں تجھے اپنا رنگ دوں، رنگ، بے شک، میں تجھے اپنا رنگ ہی نہ دوں اور تو مجھے مجھ سے رنگ ہی نہ لے، یعنی کہ جو عظمت، فضیلت، برکت، حکمت، حق ہے وہ میرا فرض ہے تجھے دینا، میں وہ تجھے دوں نا تو میں اپنا حق نہیں ادا کر رہا، تو خدمت کر کے اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اور آخرت میں جب دونوں علم سے ہم واقف ہوں گے، ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن پیر کو مرید کا حق ادا کرنا پڑے گا اگر دنیا میں اس نے اس کی خدمت کا صلہ نہیں دیا ہوگا۔ اللہ، جس خدمت کا تجھے پیر اجر نہ دے سکے وہ خدمت کا اجر پیر کو قیامت والے دن تجھے دینا پڑے گا۔ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ، اے عثمان غنی، میں تیرے احسانوں کا دنیا میں بدلہ نہیں دیا، آخرت میں دوں گا۔ اللہ، خدمت، اللہ، دل کھول کے خدمت کرتے تھے، کون؟ عثمان غنی۔ ٹھیک ہے، اب تو نے خدمت سے جنت پائی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اجر، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے اجر کی عظمت حق کیا ہوگی، جس طرح میں اللہ کے نور کو اے عثمان غنی دیکھوں گا تو بھی اللہ کے نور کا اسی طرح دیدار کرے گا، اللہ، اللہ، اسی طرح دیدار کرے گا اللہ، جس طرح اللہ مجھے دیدار دے گا۔ باقی صحابہ کو تو یہ نہیں کہا گیا، یہ اس احسان کا بدلہ ہے، دیدار، کیا ہے؟ دیدار، ہے کیا شان ہے کملی والے کی، ساری روحانیت اس جملے میں بیان کر دی گئی، ساری پیری، طریقت، شریعت، حق اس جملے میں بیان کر دی گئی۔ تو جتنے بھی کام کر رہا ہے تجھے اس جملے نے بتا دیا، تو یہ سارے کام دیدار کے لیے کر اور دیدار کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ، بے شک، ٹھیک ہے، تو تیرے اندر جب یہ طلب ہوگی کہ میں سرکار کی خدمت تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے
یہ اللہ اور رسول کے دیدار کے قابل بنائے. کس کے قابل بنائے؟ جب مجھے اللہ اور رسول کے دیدار کے قابل نہیں بنا رہے تو یہ میری خدمت کا مجھے صلہ نہیں دے رہے. بے شک. تجھے میں کہوں خدمت ہی کرتا ہے، کوئی دیدار کی خوشخبری ہے نا تجھے تو؟ دیدار کیسے ہوتا ہے؟ دیدار والوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ دیدار کے لیے طلب کیا ہوتی ہے، طلب کیا ہوتی ہے، چاہت کیا ہوتی ہے، لگن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تصور کیا ہوتا ہے، اپنائیت کیا ہوتی ہے، محسوسات کیا ہوتی ہے، سیر و سیاحت دیدار والے کی کیسی ہوتی ہے، نگاہ، زبان، سماعت، جسم، پاکی دیدار والے کے لیے کیسی ہوتی ہے. میں یہ سارے علم تجھے نہیں دے رہا، بس ایک علم دیا ہے، خدمت کرنے سے عظمت ملتی ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک علم دیا. ایک علم. میں نے یہ نہیں کیا دیا کہ خدمت کرنے والے کے اندر دیدار کی بھی طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، دیدار کی عظمت کا بھی معلوم ہونا چاہیے، دیدار کے درجات کا بھی معلوم ہونا چاہیے، دیدار کی تجلی اور محسوسات کا بھی معلوم ہونا چاہیے، اور دیدار کی خوشبو اور احساسات کا بھی معلوم ہونا چاہیے، اور دیدار کی خواب بھی بیدار ہونی چاہیے. پھر اسے روحانیت کہیں گے. خدمت تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، جاہل بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سکھانی پڑتی ہے خدمت. ٹھیک ہے، مگر یہ دیدار سکھانا نہیں پڑتا، تڑپانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز میں نے تڑپ پیدا کی تیرے اندر خدمت کے بدلے، سمجھو میں نے تجھے فیض دے دیا. اگر میں نے تجھے صرف کہا کہ نہیں خدمت سے انسان عظیم ہوتا ہے، تو وہ انسان بھی عظمت والا ہے، جو خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں کہوں خدمت تو انسان بھی کرتا ہے، مرید ہو کے خدمت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرب پانا، کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، اس کی چاہت مجھے اللہ کی چاہت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، جب اس کے ذریعے مجھے اللہ کی چاہت نظر آ رہی ہے تو میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں بھی اللہ کی چاہت والا بندہ بن جاؤں. اور جب میں اللہ کی چاہت والا بندہ بن جاؤں گا تو اللہ کے دیدار کا میں طالب ہو جاؤں گا. اللہ. جب چاہت مجھے دیدار کی طلب میرے دل میں پیدا کر دے گی تو خود بے خود میرا دل نرم ہو جائے گا اور میری آنکھوں میں آنسوئے طلب دیدار پیدا ہو جائیں گے. اللہ. میں پھر اللہ کی بارگاہ میں آنسو کسی نعمت کے لیے نہیں گراؤں گا، کسی حاجت کے لیے نہیں گراؤں گا، کسی روٹی اناج کے لیے نہیں گراؤں گا، کسی غم اور خوشی کے لیے نہیں گراؤں گا. میں صرف آنسو اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے دیدار کے لیے گراؤں گا. پھر تو ہر وقت روئے گا دیدار کی طلب میں، تیرے اندر ساری طلبیں ختم ہو گئی. تو روٹی کی طلب میں نہیں روئے گا، ٹھیک ہے، تو دنیا کی عزت کی طلب میں نہیں روئے گا، تو لباس کی طلب میں نہیں روئے گا، تو دنیا کی خوبصورتی کی طلب میں نہیں روئے گا، تو کسی طلب میں روئے گا ہی نہیں. تیرے اندر ایک ہی پھر طلب پیدا ہو جائے گی، دیدار کی طلب. جب پیر مریدوں کے دل میں ایسی طلب پیدا کر چاہتے، پیر مریدوں کے دل میں ایسی طلب پیدا کرتے تو سمجھو پیر بھی کامل تھا، وہ مرید بھی کامل ہو گیا. ٹھیک ہے، پیر بھی کامل، وہ مرید بھی کامل ہو گیا. تو پیری مریدی اصل دیدار طلب ہے. علم تو تمہیں کتاب سے بھی مل جائے گا، علم تو تجھے عالم سے بھی مل جائے گا، علم تو تجھے کہیں سے بھی مل جائے گا، کوئی بھی تمہیں علم دے سکتا ہے. مگر جب دیدار کی بات آئے گی تو دیدار تو تمہیں نبی ہی دے گا نا. سمجھ گئے؟
کہ علم ہمیں کوئی بھی نبی کا دے سکتا ہے، اگر اس علم کی حاصل کرنے والی دولت سے ہمارے دل میں دیدار کی دولت یعنی طلب نہ پیدا ہو تو اس علم نے ہمارے سینوں میں محبت ہی نہیں پیدا کی۔ تو یہ سارے علم، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری شہادتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے ذکر، یہ ساری پاکیاں اللہ تمہیں کیوں دینا چاہتا ہے؟ تاکہ تم نور والے بن کر نور کا دیدار کرنے لگ جاؤ، اس لیے دے رہا ہے۔ اگر سارے علم ہی ہم تمہیں دیں، ان سارے علموں کا، ان ساری عبادتوں کا، ان ساری خیرات صدقے کا، ان ساری زکوٰۃ کا، ان ساری سجدوں کا، ان ساری شہادتوں کا مقام صرف ایک ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، اللہ کا ساتھ۔ اگر پیر تمہیں وہی نہ دے، باقی سارے مقام تجھے دے دے، تو سمجھ لینا پیر نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر پیر تمہیں دیدار دے دے، قرب دے دے، معرفت دے دے، دوستی دے دے، سلامتی دے دے، تصور دے دے، شہادت دے دے، کہ تو گواہی دینے والا ہو جائے کہ مجھے اللہ کی تجلی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لینا پیر نے تجھے حق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ علم تجھے حق کی طرف بلانے کے لیے تھا، جب تجھے حق کی طرف بلانے کے علم تھا تو پھر پیر نے تجھے حق کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ صرف علم ہی دیتا رہا، علم ہی دیتا رہا۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں۔ خدمت عظمت ہے، کیا ہے؟ عظمت ہے، مگر قرب کے لیے، قرب عظمت نہیں ہے، کیا ہے؟ قرب عظمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عظمتوں سے بھی بڑھ کر عظیم ہے، کہ جتنی بھی عظمتیں اللہ تمہیں دے دے، تعریفیں دے دے، ولایت دے دے، عالم دے دے، اگر اللہ تجھے اپنا قرب نہیں دے رہا تو سمجھنا یہ ساری چیزیں میرے گلے کا توق بن جائیں گی، اللہ، ساری چیزیں۔ اگر ان خدمت، عبادت، ذکر، فضیلت، علم سے تو قرب لے لے گا تو یہ ساری چیزیں تیرے گلے کا ہار بن جائیں گی۔ اللہ، یہ تیرا فرض ہے سبحان اللہ، کہ تو گلے کا ہار بناتا ہے تو قرب والا ہو جائے، تو گلے کا توق بناتا ہے تو ساری چیزیں بھی لے لینا، قرب نہیں تجھے ملا تو گلے کا توق